تو انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیسکلی ذرا ان سے جان لیتے ہیں. یہ انور، یہ دوبارہ اب اس کہا جا رہا ہے کہ اس ٹیسٹ کا انعقاد کیا جائے گا. یہ چھوٹی پریکٹس نہیں ہوتی، خاصی بڑی پریکٹس ہوتی ہے. تو اس میں مسئلہ بار بار سامنے آ رہا ہے. گزشتہ سال بھی ایسا ہوا، اس بار بھی ایسا ہوا. کوئی حل نہیں ہے اس کا، کوئی پراپر انتظامیہ کے پاس؟ جی دیکھیں، یہ دوسرا واقعہ پیش آیا ہے ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے. پچھلے سال بھی یہ صورتحال تھی کم و بیش، اور اس سال جو صورتحال درپیش ہوئی اس کے نتیجے کے اندر اب تک جو صورتحال سامنے آئی ہے، یقینی طور پر ایف آئی اے کی فورنسک ٹیم نے جو تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا اور کمیٹی نے جو اپنی رپورٹ جمع کرائی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صورتحال بالکل واضح طور پر سامنے ہو کے آئی ہے کہ اس تمام تر صورتحال کے اندر جو پیپر کو لیک کیا گیا، واٹس ایپ گروپ کے اندر شیئر کیا گیا، اس کے اندر ایک ڈاکٹر ملوث پائے گئے. اس کے ساتھ ساتھ مزید 6 افراد کے گرد بھی گہرا تنگ کیا جا رہا ہے، جنہیں گرفتار کیا جائے گا، جس کے نتیجے کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پیپر ایک ڈاکٹر کے ذریعے جو ہے سوشل میڈیا کے 2 گروپوں کے اندر اور انفرادی طور پر 2 افراد کو بھی واٹس ایپ کیا گیا تھا. تو یہ رپورٹ تھی ایف آئی اے کی، جس کے بعد بہرحال یہ تمام کی تمام چیزیں ہوئی. لیکن انتظامی اعتبار سے اگر یہ صورتحال کو دیکھا جائے گا، آئی پی ایس سکھر یقینی طور پہ پاکستان کے اندر ایک مستند ادارہ ہے، اور اس کی جانب سے تیار کردہ پیپر اگر لیک آؤٹ ہو جائے تو یہ بہت ساری چیزیں کوشچن مارک بن جاتی ہیں. اور ایک مرتبہ پھر جب دوبارہ آئی پی ایس سکھر اور آئی پی اے کراچی کو یہ بنیادی ذمہ داری دی گئی ہے کہ دوبارہ وہ اس ایم ٹی کیٹ کے ٹیسٹ کا انعقاد کریں، تو اب یقینی طور پر والدین اور بالخصوص وہ طالب علم کہ جنہوں نے میرٹ کی بنیاد کے اوپر اس تمام طرح صورتحال کے باوجود کامیابی حاصل کر لی تھی، وہ خاصے پریشان اور لیکن نظر آتے ہیں. جب مسئلہ حل نہیں ہوا، ابھی تک یہ طے نہیں ہو پا رہا ذمہ دار کون ہے، سسٹم ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کے بعد دوبارہ وہی ایکسرسائز کرنا، تو نتائج تو سیم برآمد ہوں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، بالکل بس ایک تسلی ہے، ایک بہانہ ہے، اور ایک ساری باتیں کچھ چیزوں کو پورا کرنا ہے. ایک درخواست آئی تھی، اس درخواست کے اوپر سماعت ہوئی، فیصلہ آیا، اس فیصلے پر انتظامیہ کو عمل کرنا ہے. بہرحال کچھ لوگوں کو تو پکڑا گیا ہے اور کچھ لوگ سامنے بھی آئے، لیکن بنیادی طور پر محکمہ صحت اور آئی پی ایس سکھر کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اس مقررہ وقت کے دوران کہ جب بچے پیپر آؤٹ ہونے کا بول رہے تھے تو اسی وقت اس پرچے کو روک کر نیا پرچے کا انعقاد کیا جا سکتا تھا. تاہم اب دوبارہ یہ پریکٹس ہوگی، ہزاروں کی تعداد میں تلوار. What difference would it make? That is the question. بہت شکریہ آپ کا انور، ہمارے ساتھ موجود رہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محمد نواز ڈاہری صاحب، جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ایم ڈی کیٹ کے. تھینک یو اس کیس کے. بہت شکریہ جی نواز صاحب. یہ ذرا فرمائیے گا کہ اب یہ جو معاملہ دوبارہ سے، ایک تو اس پریکٹس سے کیا کچھ چینج ہوگا، کیا کوئی فرق پڑے گا، کیا اس دفعہ شفافیت یقینی بنائی جا سکے گی؟ یہ کچھ ایشورنسز دی گئی ہیں آپ کو؟ وہ ایک محاورہ ہے نا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، اور یقیناً تبدیلی آئے گی، اور ہم اسی امید کے ساتھ آنریبل کورٹ میں گئے تھے. اس سے پہلے چونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو کورٹ میں جانے سے پہلے متعلقہ جو حکام ہیں وہاں پر گریونسز شیئر کرنے ہوتے ہیں، اور وہاں متعلقہ جو حکام ہیں ان کے نوٹس میں لا کر یہ بات جو ہے وہاں پر ہی میں معاملے کو ریزالو کروانا ہوتا ہے. تو ہم پہلی فرصت میں جو ڈاؤ میں تصحیح کر دوں انور صاحب کی بھی، کہ جو اس بار جو ٹیسٹ لیا گیا تھا آئی بی ایس سکھر نے نہیں لیا، ڈاؤ نے لیا، ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی نے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی ٹیسٹ کنڈکٹ کرانے میں مکمل طور پر ناکام گئی، اور ہم پہلی فرصت میں ڈاؤ یونیورسٹی کے پاس گئے کہ آپ دوبارہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروائیں، لیکن وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہوا ہے. جس کے بعد آنریبل کورٹ کے پاس ہم گئے، اور جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کی 2 رکنی جو بینچ تھی انہوں نے ہمیں سنا، اور سننے کے بعد سی ایم آئی ٹی جو چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم ہے ان کو یہ ورک آؤٹ دیا گیا کہ کمیٹی تشکیل دی گئی کہ آپ جانچ کریں کہ کہاں پر لوپ ہولز ہیں اور کیا ہونے بھی چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. جس کے بعد میڈم شیرین نارجو صاحبہ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر اور دیگر جو یہ کمیٹی میں پی ایم ڈی سی کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے، جنہوں نے جو سیٹرڈے کے دن جو ہیئرنگ ہوئی اٹ واز اے شوکنگ فار اس کہ وہاں اوپنلی یہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا سی ایم آئی ٹی کی طرف سے کہ یس ٹیسٹ واز کمپرومائزڈ. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ 22 سپتمبر کو جب ٹیسٹ ہوا اس سے پہلے ایک دن ہمارا یہ ٹینٹیٹیو اسسمنٹ یہ تھی کہ رات کو 12 بجے 1 بجے پیپر لیک ہوا ہے، جبکہ ایف آئی اے نے جو اپنی رپورٹ میں سبمٹ کیا کہ دوسرے دن ایک دن پہلے رات کو 8 بجے ایک واٹس ایپ گروپ میں جو ہے وہ پیپر لیک ہوا.
اسی جو CMIT کی جو کمیٹی ہے جس نے تمام تر چیزیں سبمٹ کی، اس میں ایک اور جو شوکنگ خبر تھی ہمارے لیے وہ یہ تھی کہ جو پروسیس ہوتا ہے کسی بھی چیز، آپ بھی یونیورسٹیز سے پڑھے ہیں اور اس منصب پر اس وقت فائز ہیں، یونیورسٹیز کا ایک پروفیسر جو سبجیکٹ پڑھاتا ہے نا، وہ پروفیسر بھی جو ہے آپ کو پیپر نہیں بتاتا، مڈ ٹرم کا پیپر نہیں بتاتا. یہ تو اتنا بڑا سندھ کا بہت بڑا ایک پیپر کنڈکٹ ہونے جا رہا تھا، لیکن یہ شیرین نارجو صاحبہ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ڈاؤ یونیورسٹی نے جو پیپر کنڈکٹ کیا، وہاں پیپر بنانے سے لے کے پبلیکیشن، پرنٹنگ اور اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن 40 جگہوں پر لوپ ہولز ہوئے. وہ اسٹاف جو ہے موبائل استعمال کرتا رہا اور وہ مکمل طور پر ملوث پایا گیا. لیکن اب یہ بتائیے کہ اس کے اندر نواز صاحب کے چینجز کیا ہوں گے، کیونکہ یہ ہم آپ کو بتائیے نارمل، یہ تو ابھی بیلٹ پیپرز کے ساتھ بھی کافی معاملات ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ کس طریقے سے اب شفافیت ہوگی؟ کیا کوئی سیکیورٹی پرسنل تعینات ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ کیسے اس کو انشور کیا جائے گا؟ مائنس کر کے اب کہاں پہ ٹرسٹ آپ کا ہوگا؟ جی، یہ آنریبل کورٹ نے ہم سے بھی سوال کیا کہ اگر ڈاؤ نہیں تو اور کیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سندھ کے اندر 50,000 سے بھی زیادہ جو PST اور JST اپائنٹ کیے گئے ہیں، کوئی 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے. آپ نیوز میں اب کڑی نظر رکھتے ہیں. ARY نیوز آلریڈی ایک انویسٹیگیٹو اچھا ادارہ ہے. کوئی ایک شخص بھی ہمیں IBS سکھر سے یہ میری نالج کے مطابق نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ یہاں کرپشن ہوئی ہے. 50,000 نوکریاں آن میرٹ دی گئی، ہم نے دیکھا. یہ آنریبل کورٹ کی خدمت میں ہم نے رکھا کہ IBS سکھر اور IBA کراچی اتنی کمپیٹنٹ ادارے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. جب یہ پوچھا گیا IBA کراچی سے تو انہوں نے کہا کہ ایک ٹائم پر 10,000 سے زیادہ کینڈیڈیٹس کو ہم انٹرٹین نہیں کر سکتے. جس کے بعد آنریبل کورٹ نے یہ حکم دیا کہ IBA کراچی IBA سکھر سے معاونت لے سکتا ہے، اور جس کے بعد 30 منٹ کا بریک بھی ہوا. اس کے بعد ہیلتھ سیکریٹری اور دیگر حکام کو بھی بلایا گیا کہ سندھ گورنمنٹ ان کی جو ہے وہ ہیلپ کرے گی، اسسٹ کرے گی. سندھ گورنمنٹ IBA کراچی لیڈ کرے گا، IBA سکھر سے معاونت کر کے پوری سندھ میں پیپرز جو ہیں کنڈکٹ کروائے جائیں گے. سیکنڈ بات جو آپ نے کہی کہ کیا پیپر کمپرومائز ہوگا، دیکھیں ہر جگہ پر چانسز ہم کہیں کہ 100% نہیں ہو سکتا تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن جب تک ہم ٹرانسپیرنٹ وے میں نہیں جاتے، جیسے USA میں میڈیکل کے پیپرز ہوتے ہیں کمپیوٹرائز انداز سے وہ کرتے ہیں، ہم جب تک اس لیول پر نہیں جاتے تو ہمیں یقیناً شکوک و شبہات ہوں گے. لیکن جو ادارے ہیں جن کا کام ہے ان کو بہتر آپ کو ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ جہاں پہ اب نیکسٹ امتحان ہوں گے وہاں پہ لوپ ہولز نہیں ہوں گے، لیکن کیا یہ ایکسرسائز جو ابھی کی جا رہی ہے اس کے پھر کوئی فائدہ ہوگا اگر یہی اسی طریقے سے سسٹم نے آگے بڑھنا ہے؟ مختلف جامعات اس میں اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے ہیں کہ کئی جامعات ملا کے پیپر مرج کر کے اس کے اندر وہ کر دیں؟ پیپر بنانے پر ایک بہت بڑا کنفیس ہوا آنریبل کورٹ میں. آنریبل کورٹ نے سوال کیا کہ پیپر کیسے بنا، جس کا جواب یہ تھا کہ مختلف کالجز کے، یونیورسٹیز کے نہیں، کالجز کے پروفیسرز کو ملا کے ان سے پیپر بنوایا گیا. آنریبل کورٹ نے سوال کیا کہ یہ جو پیپر بنایا گیا ماضی میں بھی انہی سے بنوایا گیا تھا؟ بولا ہاں یہ تو پریکٹس ہے ماضی میں. کیا ان کا چیک کیا گیا کہ کیا ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں ہے، ان کے کوئی کوچنگ سینٹرز تو نہیں ہیں جس پہ خاموشی اختیار کر لی گئی؟ آپ دیکھیے کہ ایک منظم مافیا ہے، ایک طرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی اپنے سینٹرز چلا رہے ہیں، تو لیکیج کے خطرے تو ہیں. لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ اب کیا ہو سکتا ہے، کس طرح سے ہو سکتا ہے، تو جو ادارے ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈ ادارے ہیں، آغا خان بورڈ کی بھی گفتگو ہوئی لیکن آغا خان بورڈ نے ڈکلائن کر دیا ہے، تو ہمارے پاس IBA سکھر اور IBA کراچی ایک اچھا ادارہ ہے. لیکن IBA نے رپورٹ دی تھی کہ بیک وقت 10,000 سے زائد طلبہ کے امتحانات نہیں لے سکتے. نہیں، بیک وقت 10,000 طلبہ کے امتحانات لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اچھا میں ایک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، ٹوٹل 34,000 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ایگزامینیشن اس پروسیس میں بیٹھے ہوئے تھے، کراچی، حیدرآباد، سکھر اور دیگر جگہوں پر. اب سوال یہ آتا ہے کہ بیک وقت 10,000 وہ اس سے زیادہ نہیں لے سکتے، جس پہ آنریبل کورٹ نے کہا کہ IBA کراچی لیڈ کرے، IBA سکھر یہ پاور رکھتی ہے یا یہ اتنا ہیومن ریسورس رکھتی ہے کہ وہ زیادہ کنڈکٹ کروا سکتی ہے، تو ایک الاغ کر کے وہ کروایا جائے. ایک اہم سوال جو عموماً جو کینڈیڈیٹس جاننا چاہتے ہیں کہ PMDC ایکٹ کے تحت یہ لکھا ہوا ہے سیکشن 17 غالباً کہ جو PMDC یہ جو پیپر ہوگا یہ 3 سال کے لیے ویلڈ ہوگا ان کا ریزلٹ. اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا پریویس 2 سال جو ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی نے کنڈکٹ کروائے تھے
وہ بھی ویلڈ ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ویلڈ نہیں ہے. جو پرانے کینڈیڈیٹس ہیں 2 سال پرانے جن کی ایڈمیشن نہیں ہوئی اور ویٹنگ میں ہے کہ میرٹ لسٹ میں ہم کہیں نہ کہیں فال کریں گے, ان کو بھی دوبارہ بیٹھنا پڑے گا. لیکن یہ ماضی آپ کے خدمت میں رکھنا ضروری ہے کہ اس سے پہلے جے پی ایم سی نے پیپر لیا تھا جو کہ اس وقت کے کیئر ٹیکر سی ایم نے ان کو نل اینڈ وائڈ کیا تھا, دوبارہ پیپر کنڈکٹ. تھینک یو سو مچ, کیونکہ عدالت کا فیصلہ ہے, دیکھتے ہیں جی اس پر امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا. تھینک یو سو مچ.